اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، مکے کی جو زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی، اس میں بہت سارے نشیب و فراز آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں آئیں، صحابہ کرام جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے وہ بھی سختیاں جھیلتے رہے۔ حد یہ کہ 3 سال تک وادی بنی شعیب میں محصور رہے آپ اور آپ کے اہل خاندان، اور اس کے بعد جب یہاں سے رہائی ملی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خولید کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس انداز سے یہ سال حزن کہلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے مطابق آپ تبلیغ دین حنیف کے لیے جب آپ پہنچے طائف، تو طائف کے لوگوں نے بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کی۔ عبدیہ لیل نے، حبیب نے، مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قریدا، نہ صرف یہ بلکہ اوباش لونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا۔ اللہ کا برگزیدہ اور سچا نبی 3 میل دور تک طائف کی بستی میں انداز سے چلتا رہا۔ حد یہ کہ تمام قسم کی آپ پہ سختیاں برتی گئیں، تمام پتھراؤ کیا گیا، سر سے خون نکلتے ہوئے نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ پھر آپ اپنے گھر آنا چاہ رہے تھے تو تمام اہل مکہ بڑے زوراور اس لیے ہو گئے کہ طائف کی بستی کے تمام حالات سے وہ واقف ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امان میں جب آنا چاہیے آپ نے، تو مطعم بن عدی نے وہ ذمہ داری قبول کی اور اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا خانہ کعبہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی۔ ابو جہل نے اس وقت کہا تھا کہ کیا تم بھی صابی ہو گئے ہو، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، کیا تم نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو اس وقت مطعم بن عدی نے کہا کہ نہیں، میں نے امان دی ہے، اور اپنے بیٹے اور اپنے پوتروں سے کہا کہ تلواروں کے سائے میں محمد کو ان کے گھر پہنچاؤ، اس لیے کہ میں نے انہیں امان دی۔ ابو سفیان بن حرب بول پڑے کہ ہاں، تم کو امان دینے کا حق ہے، آپ امان دے سکتے ہیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تمام باتیں تھیں، یعنی زیادتیاں ہوئی تھیں، تو اللہ کا جو وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، اب پورا ہونے والا تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا 12واں سال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق حتیم کے پاس، یعنی حتیم وہ علاقہ جو خانہ کعبہ سے لگا ہوا گول دائرہ ہے جس کا شمار بھی خانہ کعبہ ہی میں ہوتا ہے، نوجوان لوگ وہاں پر حتیم میں آرام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر استراحت فرما رہے تھے، وہاں آرام کر رہے تھے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے۔ دوسری روایت ہمیں ملتی ہے کہ معراج کے معاملے میں کہ آپ ام ہانی جو حضرت علی ابن ابی طالب کی بہن تھی، ان کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل 2 فرشتے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے پاس لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد زمزم سے آپ کے سینے مبارک کو دھویا گیا، ایمان اور یقین کی تمام دولت سے آپ کو معمور کیا گیا، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان ایک سواری جس کا نام براق، جس کا نام جارود تھا، اس براق پر آپ کو بٹھانے کے لیے لائے۔ وہاں کہتے یہ ہیں کہ براق نے کچھ شوخی دکھائی تو حضرت جبریل امین نے کہا، اے براق، ان سے زیادہ معزز اور محترم شخصیت تم پر کوئی اور سوار نہیں ہوئی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے۔ براق کے دوستوں معنی یہ کہ برق سے زیادہ تیز رفتار، حد نظر تک اس کا قدم پڑتا اور لمحوں کے اندر وہ تمام سفر طے کرتا۔ اس انداز سے حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جارود نامی براق پر سوار کر کے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا براق تھا، اس پر بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کو آیا کیا کرتے تھے۔ جب پہنچے بیت المقدس تو پہنچنے سے پہلے آپ کھجوروں کے جھوٹ کی طرف پہنچے
تو جبریل امین نے کہا یہ آپ کا دارالحجرت ہے، آپ یہاں ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر وہ کوہ طور سینا، جو کوہ طور ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی نظر آئی تھی اللہ تعالیٰ کی، جس سے طور جل گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، اس مقام پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائشی مقام ہے بیت اللحم جسے کہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو بتایا گیا، تو 2 رکعت نماز آپ نے وہاں بھی ادا کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے کچھ آوازیں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کسی قسم کا کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ آپ چلتے رہے۔ تو اس مقام پر ایک ایسی عورت جو بہت زیادہ نشو نما کیے ہوئے، بہت زیادہ میک اپ کیے ہوئے آپ کے سامنے آئی، تو آپ اس کی طرف نظر التفات نہیں ڈالے بلکہ آپ چلے گئے۔ تو جبریل امین نے بتایا کہ دائیں طرف اگر آپ مڑ جاتے تو یہودیت کی بو باس آ جاتی، یعنی آپ کی امت کے اندر یہودیت کا تمام غلبہ ہوتا، اور اگر آپ دائیں طرف دیکھتے تو عیسائیت کا غلبہ ہو جاتا، اور اس عورت کی طرف اگر آپ دیکھتے تو یہ دنیا تھی جو آراستہ ہو کر، پیراستہ ہو کر، خوشنما بن کر جو آپ کے سامنے آئی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے وہ آپ پہنچے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو آپ کے سامنے ایک دودھ کا اور ایک شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، تو آپ نے دودھ استعمال کیا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے دودھ استعمال کیا، اسی لیے کہ اگر شراب پیتے تو آپ کی ملت بھی، آپ کی قوم بھی شرابی ہو جاتی تھی۔ اس انداز سے ان لوگوں نے یہ بات بتائی۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، اور اس وقت آپ نے مرحبا کہا، اور اس کے بعد جب تمام صفیں آراستہ کی گئیں تو جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ممبر پر لے آئے، اور پھر آپ کو آپ کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی، اسی لیے آپ امام الانبیاء بنے۔ اور نماز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ابراہیم ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آگ کو گلزار کیا، اور نمرود کی آگ کو اللہ نے گلزار کیا۔ آپ نے اپنے تمام صفات بتائے کہ میں ان امتحانی دور سے گزرا، میرا یہ مقام تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے طور پر ایک جلوہ دکھایا، اور اس انداز سے مجھے یہ تمام فوقیت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی ایک روح ہوں، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا اسی انداز سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لحن داؤدی دی گئی ہے، لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا گیا ہے، اور میرے ہاتھ میں لوہا بالکل نرم موم جیسا ہو جاتا ہے۔ اس انداز سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بہت زیادہ حکومت مجھے ملی، چرند پرند کی تمام زبانوں سے مجھے واقف کروایا گیا، اس انداز سے ہوا پر بھی میری حکومت تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصاف حمیدہ بیان کیے۔ میں یعنی انبیاء کی تمام عمارت کا آخری اینٹ ہوں، میں آخری اینٹ ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ تمام اوصاف دیے گئے ہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق فرمائی، تمام انبیاء میں آپ امام الانبیاء بنے۔ اس کے بعد جبریل امین آپ کو لیے ہوئے سخر کے ایک مقام پر پہنچے جہاں پر ایک سیڑھی تھی، اور اس سیڑھی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان پر پہنچے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس بات کا ذکر کیا، سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی جانب، اور پھر جہاں پر تمام برکتیں، جہاں پر تمام انبیاء کا مسکن رہا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتوں سے جس مقام کو نوازا ہے، اس مقام تک آپ کو لے گیا، اور اس کے بعد عروج کیا، یعنی معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، اور اس سیڑھی سے یعنی معراج اس انداز سے ہوئی۔ پہلے جب آسمان پر پہنچے تو اس وقت اندر سے آواز آئی جبریل امین کو کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں محمد میرے ساتھ ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا بلائے گئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھلا، آپ داخل ہوئے تو وہاں پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ اس کے بعد ان کو دیکھتے، دائیں طرف دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے تو بڑے رنجیدہ ہوتے۔ یہ آگے اور پیچھے جو دونوں طرف وہ دیکھتے تو اس وقت جبریل امین نے بتایا یہ دائیں جانب جب دیکھتے ہیں تو اپنے ان لوگوں کو جن کو جنت کی بشارت مل گئی ہے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں، جو نیک اعمال کیے ہیں آپ کی امت کے، ان لوگوں کے اوپر یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یوں ہی آپ بائیں جانب دیکھتے ہیں
تو اس وقت تو تمام جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ بالکل رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے اور تیسرے آسمان پر پہنچے، تمام یہاں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آخر کار 7ویں آسمان پہ بیت معمور کے نیچے جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شبیہ تھی وہ میرے ہم شبیہ ہیں، میں ان کے ہم شبیہ ہوں، میرے اپنے جد اعلیٰ کے میں ہم شبیہ ہوں۔ اللہ کے نبی پھر السلام علیکم ہوئی، اس کے بعد گفتگو ہوئی اس انداز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ ہی پہنچے تو وہاں پر آپ کو جنت اور دوزخ کی تمام سیر کرائی گئی۔ ایک کرخ قسم کا ایک آدمی آپ سے تھوڑا سا ملا تو اس انداز سے بڑی ترشی کے ساتھ، تو جبریل امین نے بتایا یہ دوزخ کا داروغہ مالک ہے۔ پھر آپ نے دوزخ دیکھنی چاہیے تو دوزخ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ تھی، اس وقت آپ نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تمام فصل اگا رہے ہیں، فصل کاٹ رہے ہیں، پھر فصل اگ رہی ہے، پھر فصل کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں جن کی فصل اس انداز سے بہت جلد تیز ہو جاتی ہے، بہت جلد آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظارہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پیٹوں میں سانپ تمام دوڑ رہے ہیں، جو زمین کے اوپر رینگ رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہا کہ یہ سودی لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بہت جبڑے بہت زیادہ نیچے تک لٹک رہے ہیں اونٹوں کی جانب۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کہا کہ یہ چغلے خور لوگ ہیں۔ پھر کہا کہ امانت کے کھانے والے، ان لوگوں کو تمام بتا دیا جو عذاب میں مبتلا تھے اس وقت، اور سر جو کچلا جا رہا تھا پتھر سے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ نماز میں غفلت کرنے والے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو ان کے چھاتیوں کے بل لٹکایا گیا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کے پاس یعنی غیروں کی اولاد کو انہوں نے داخل کر دیا تھا، یعنی زنا کاری کے ذریعے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ کچھ اور مرد اور عورتیں ایک ذائقہ دار گوشت چھوڑتے ہوئے خراب سڑے ہوئے گوشت کی طرف مائل ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ اپنی اچھی بیویوں کو رکھتے ہوئے، اپنے اچھے شوہروں کو رکھتے ہوئے زنا کی جانب جو راغب ہو جاتی ہیں، یہ ان لوگوں کا حساب ہے۔ سڑا گلا گوشت یہ تمام کھا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دیدار کیا، اور اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پر ایک بیری کا درخت ہے جس کے اوپر انوار الہی کی تمام تجلیوں کا ظہور ہے، جہاں پر مٹکے برابر برابر پھل لگے ہوئے ہیں، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر برابر پتے ہیں اس کے، اور جگنوؤں کی طرح ملائکہ اس کے اوپر تمام امڑ رہے ہیں، اور پھر تمام تجلیات الہی سے یعنی وہ بالکل جگمگا رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر دوسرے معنوں میں یوں سمجھیے کہ چیک پوسٹ ہے، دنیا سے تمام جو خبریں آتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر رکتی ہیں، سدرۃ المنتہا سے اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے بعد پھر زمین میں تمام بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے رف کے ذریعے۔ ایک تخت آپ کے سامنے سبز رنگ کا آیا، اور اس کے بعد آپ اس پر سوار ہو گئے۔ جبریل امین سے کہا کہ جبریل امین چلیے میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد اگر میں یہاں سے رمق برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، تو تجلیات الہی سے میرے بال و پر تمام جل جائیں گے۔ اور پھر اسی مقام پر شاعر نے کہا جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، سدرہ کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ تو اس مقام پر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رف آیا، وہ رف پر بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجابات کے پردے اٹھتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے قریب تر ہوتے گئے، حد یہ کہ خوابہ قوسین او ادنیٰ تک پہنچے۔ یہ خوابہ قوسین او ادنیٰ یعنی یہ 2 بھاؤں اور اس سے زیادہ کم کا فاصلہ، یا عرب کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ 2 تلواروں کو اگر ملایا جائے تو جیسے اس کے اندر جگہ کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ مل جاتے ہیں، تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک، اس قرب تک پہنچے، یعنی اللہ کے قریب تک۔ اور اس کے بعد التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی طرف سے بھی پیغام آیا۔ پھر تمام ملائکہ نے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کی طرف سے جب سلام آیا تو ملائکہ نے خوشخبری یہ سنائی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں فرض کی، 50 نمازیں فرض کی آپ کو۔ اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تو آپ نے تخفیف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے رہے،
بہر صورت 5 نمازیں معراج میں مسلمانوں کے لیے فرض ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو وہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو 2 نعمتوں سے اور سرفراز کیا گیا وہ نعمتیں تھیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو بلا واسطے کسی سے توسط کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، جس کے اندر اس بات کی خوشخبری سنائی گئی کہ تمام مسلمانوں کے لیے وہ وسوسے جو سابقہ امتوں پر ہوا کرتے جس کے لیے پوچھ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا. اور پھر دوسری خوشخبری یہ سنائی گئی کہ اگر بندہ مومن اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود تصور نہ کرتا ہو، اللہ کے ذات میں اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو، اگرچہ کہ اس کے گناہ سمندروں کے جھاگ کے مماثل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. یہ 3 نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا ذکر کیا، نہ تو ان کی نگاہیں بھٹکی نہ تو یہ ادھر ادھر ہوئے. اور اس کے بعد یہ آپ آئے اور اس کے بعد پھر بیت المقدس آئے. بیت المقدس کے بعد پھر یہ سفر ختم کرتے ہوئے جب آپ مکے کی سرزمین پر آئے تو راستے میں آپ نے کچھ عجائبات دیکھے، کچھ قافلوں کو دیکھا. ایک قافلے سے آپ نے پانی بھی پیا، ان کا ایک اونٹ گم گیا تھا. اور اس کے بعد پھر دوسرے قافلے میں آپ نے دیکھا کہ اونٹ گر گیا اور اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا. تیسری مرتبہ آپ نے دیکھا ایک بھورے رنگ کا اونٹ جا رہا ہے، اس پہ ایک حبشی سوار ہے جو رات کے ہونے سے پہلے پہلے مکہ پہنچ جائے گا. ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور آپ نے صبح اس بات کا تذکرہ کرنا چاہا تو اہل خاندان نے ام ہانی نے آپ کو روکنا چاہا، لیکن چونکہ آپ کا یہ سفر ہو چکا تھا اس وقت آپ یہ ذکر کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچے. دوستو یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر شروع ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام برکتوں کو یعنی دنیاوی جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام بند کر دیا، اس لیے کہ اس مہمان کی قدر و منزلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے دنیاوی اعتبار سے جتنے کاروبار چل رہے تھے اس کو اسی انداز سے ختم کر دیا جیسے گھڑی کے اندر ہم شل نکال دیں یا کرنٹ جب چلا جائے تو پنکھا، استری، ریڈیو، ٹی وی اور تمام کی تمام چیزیں بند ہو جاتی ہیں، اور پھر جب اس کے بعد جب کرنٹ آ جاتا ہے تو پھر ساری کی ساری چیزیں تمام شروع ہو جاتی ہیں. اسی انداز سے دنیا کی تمام برکتوں کو یکجا کر دیا گیا، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اس انداز سے ہوا کہ بستر آپ کا گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، یہ ساری باتیں، پانی بہہ رہا تھا، یہ ساری باتیں اسی لیے ہے کہ ان تمام چیزوں کو منجمد کر دیا گیا تھا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے، یہاں پر کفاران مکہ بھی تھے، مسلمان بھی تھے. آج 1400 سال کے بعد معراج کے واقعات کو اگر ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمارے لیے تعجب کی بات اس لیے نہیں کہ انسانی ذہن نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ سپر سانگ جو تمام جہاز بنائے گئے یا آواز سے زیادہ تیز یعنی برقی رو جو دوڑ رہی ہے. لیکن تصور کیجئے اس بات کا کہ 1400 سال پہلے اگر کسی کے سامنے یہ تمام واقعات آتے تو ان کو قبول کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا دل اور دماغ چاہیے، زبان حضرت صدیق اکبر کی چاہیے. تو چنانچہ ہوا یہ کہ جب آپ نے اس بات کا ذکر کیا تو کفاران مکہ کو بڑا موقع ملا. ان لوگوں نے کہا کہ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ محمد نے اب یہ باتیں کر دی، جو 1 مہینے کا سفر تھا وہ 1 رات میں گئے اور 1 مہینے سے واپس آنے کا سفر تھا 1 رات میں جا کر یہ واپس بھی آ گئے. نہ صرف یہ جا کر واپس آ گئے بلکہ آسمانوں کی سیر بھی آپ نے کی. یہ تمام باتیں تھیں. تو اب موقع ملا ان لوگوں کو اس بات کا کہ چلو اچھا ہوا جا کے ابوبکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم توڑ دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایسی باتیں کہی جو ہماری عقل ماننے کے لیے تب ہم تیار نہیں ہیں. چنانچہ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق سے مل کر کہا لو آپ کے صاحب تو اب یہ کہنے لگے کہ وہ 1 رات میں جا کر بیت المقدس پھر واپس بھی آ گئے اور آسمانوں کی بھی سیر کیے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی؟ تو کہا کہ ہاں ہم نے محمد سے سنی. تو چلو ساتھ میں لیے ہوئے آئے. خانہ کعبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی آپ نے یہ بتایا کہ آپ کا یہ سفر 1 رات میں بیت المقدس کا ہوا پھر آسمانوں سے ہوا اس لیے کہ یہ لوگ کفاران مکہ یعنی ابو جہل، عمر بن حشام وغیرہ تمام کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ بات کہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس نہیں گئے تھے، متفقہ طور پر سارے مکے والوں کو یہ بات معلوم تھی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے مسجد اقصی کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ سوچ بھی نہ پائے تھے کہ سوق عطارین کے پاس دار خزیمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے یعنی وہ مسجد اقصی آپ کے سامنے پیش کر دی. حجابات کے تمام پردے ہٹا دیے گئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے سوالوں کا جواب، تمام کی تمام باتیں مسجد اقصیٰ کی دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں ممبر و محراب اس انداز سے ہے، ستون ایسے ہیں، سیڑھیاں ایسی ہیں، دروازے ایسے ہیں، اس کا کلر ایسا ہے، یہ تمام باتیں آپ بتاتے تو آپ تصدیق کرتے ہر بات کے اوپر کہ بلا شبہ اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا، بلا شبہ اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا، اس بات کی تمام تصدیق کرتے تو سارے لوگ پریشان اور محو حیرت تھے کہ واقعی یہ بات کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو شام کے ہونے سے پہلے ایک بھورا اونٹ جو مکے میں داخل ہوگا جس کے اوپر ایک حبشی سوار ہے، نہ صرف یہ بلکہ وہ قافلے والے جس کے اندر آپ نے پانی پیا تھا یا جس اونٹ کا اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا، وہ تمام لوگ آنے کے بعد بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے رات میں اس بات کو ایسے محسوس ہم نے کیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ اس زمانے کے جو واقعات تھے، حالات تھے جو صحابہ کرام نے تمام صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سنایا یہ بات وہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ان باتوں کو روایت کیا۔ حضرت مالک بن صعصع یہ انصاری صحابی ہیں، ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ ایسا رہا۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت انس بن مالک نے ان لوگوں سے سن کر لوگوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ آج کے دور میں یہ تمام باتیں ماننے کے لیے تو لوگ تیار اس لیے ہو جائیں گے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، لیکن اس زمانے میں ان تمام باتوں کو ماننے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے جیسا دل اور دماغ کی ضرورت تھی، لیکن حضرت بی بی عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کھویا نہیں تھا، یعنی مطلب یہ یہی تھا اور یہ تمام ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ ایک بندے کو، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب، تو وہاں لفظ بندے کا استعمال کیا گیا، بندے کی روح کا استعمال نہیں کیا گیا۔ رویا کے لیے بندہ استعمال نہیں ہوتا، یعنی خواب میں اگر یہ معاملہ اگر ہو جاتا تو اس کو بندے کو لے جانے کی بات نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اس تذکرہ 3 جگہ آیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات بھی کیے۔ سوالات اس انداز سے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہی نور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون متحمل ہو سکتا ہے؟ لیکن دوستو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، جو کچھ بتلانا تھا، جو کچھ آپ کو دیکھنا تھا، جو کچھ مشاہدہ کرنا تھا، آپ نے جنت کی سیر کی، جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا گیا، اور اس وقت آپ نے سیر کی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ختموں کی آواز آپ نے سنی اور وہاں پر اذان سنی، اور اس کے بعد آخر آپ نے کہا حضرت بلال حبشی سے ان کی آواز سنی، ان کے چاپوں کی آواز سنی، تو پوچھا آپ نے کہ اے بلال آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ابھی تو تمہارے چاپ کی آواز، تمہارے اذان کی آواز میں نے سنی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس بات کو تو نہیں جانتا، لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں میں، یہ شکرانے کے طور پر، شاید یہ تمام اسی کا اثر ہو۔ حضرت بلال حبشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں تمام سیر کی اور تمام دیکھا کہ تمام وہ نہریں دودھ اور شہد کی جو بہہ رہی ہیں، جو مسلمانوں کو عطا کی جائیں گی، جو اللہ کی اقتدا کریں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گا، ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرم کرنے والا ہے، وہ تمام کی تمام باتیں ہیں۔ اس معاملے کے اندر کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی حجت کی ضرورت نہیں، آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو کچھ اپنے حبیب پاک کو بتلانا چاہا وہ بتلا دیا، حبیب پاک نے جو مشاہدہ کرنا تھا وہ مشاہدہ کر لیا، اس کے علاوہ کسی قسم کی اور کوئی بات نہیں۔ جو اللہ نے چاہا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، ان تمام باتوں کی تمام تفصیل اس معاملے کے اندر، معراج کے معاملے کے اندر آ جاتی ہے۔ اس میں الجھنے کی یا اس معاملے کے اندر ما زاغ البصر، کون سی آنکھ ہے جو متحمل ہو سکتی ہے؟ بزرگوں اور دوستو، یہ آنکھیں ہماری اور آپ کی ہے جو متحمل نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند اور بالا ہے، جس کے تعلق سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا، اللہ نے آپ کو کیا دیا۔ لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو 5 وقت کی نماز فرض کی، اور وہ نماز ہم کو ادا کرنا ہے، اس لیے ادا کرنے کا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کا حساب لے گا۔ اس کے اندر آپ کسی قسم کا کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے کہ میں بیمار تھا، میں پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر سہولت دے دی۔ حد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ساری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دیا، جہاں پر جب وقت آ جائے تو آپ جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو بتلا دوں
سابقہ امتیں اپنے عبادت گاہوں میں ہی عبادت کر سکتی تھی، کسی اور مقام پر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم امت محمدیہ پر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو پاک کر دیا. جو چیز پاک ہے، جہاں پاک ہے وہاں پر جب وقت ہو جائے تو آپ نماز پڑھ لیں، پانی نہ ملے تیمم کر لیں، بیمار ہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، اور زیادہ بیمار ہیں لیٹ کر پڑھ لیں، اور زیادہ بیمار ہیں اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن آپ وقت کے اوپر اپنی نماز ادا کرتے رہے. یہی معراج مومن ہے، مومن کی معراج یہی ہے. اور دوسری جو نعمت سے سرفراز کیا گیا وہ تمام وسوسوں سے تمام پاک کر دیا گیا. سابقہ امتوں میں دل میں جو وسوسے آتے عبادت کی غرض سے، تو اس وقت بھی ان لوگوں کو اس بات کے لیے ہوتا تھا، ان لوگوں کے لیے پوچھ تھی. لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ان وسوسوں کو جو دل میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، ان پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی وسوسہ آ جائے تو جو امام پڑھ رہا ہے اس کے معنوں پر اگر نظر رکھے تو وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، یا دل کی طرف اگر تھوڑا سا رجوع ہو جائے تو وہ تمام کے تمام وسوسے تمام ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد شرک سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں کسی اور کو اپنا معبود حقیقی نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، ہماری حاجت کو پورا کرنے والا پروردگار عالم ہے. یہ ہمارا مستقل ایمان ہے. اور اگر بندے مومن سے بڑا گناہ اگر سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی ذات سے نا امید اس لیے نہ ہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے احکامات ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو. اگر سمندر کے جھاگ کے مماثل ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. زمین کے ذروں کے برابر ہے، ریت کے برابر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اس بندے کے لیے جو بڑے سے بڑا گناہ گار ہو لیکن توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، توبہ کے معنی دوستو پلٹنے کے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے اور اس بات کا عہد کرے کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی سا عمل ایسے نہیں کروں گا جیسے سرزد ہو گیا ہے، تو اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ آپ کے تمام قصوروں کو معاف کر دے گا پروردگار عالم. اور یہ دروازہ توبہ کا آپ کی سانس کے اکھڑنے تک، آخری سانسوں تک یہ تمام کھلا رہنے والا ہے. ہاں اس وقت جب سورج ادھر سے نکلے گا مغرب سے تو اس وقت دروازہ بند کر دیا جائے گا. لیکن بندے مومن اللہ کی ذات سے امیدوار رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے، اس کو معاف کرنے والا ہے. ایسے تاریخ عقائد بہت زیادہ ہیں جس کے اندر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کیسے کیسے گناہ گار بھی کیسے کیسے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے بعد ان کے تمام گناہوں کو تمام معاف کر دیا گیا. یہ تمام معراج کے واقعات ہیں جو آپ کو تمام سنائے جا رہے ہیں. لیکن ان واقعات کو اگر 1400 سال پہلے کے تصور میں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کی اور میری عقل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ صحابہ کرام کس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جو آپ نے تمام بتایا اس کے اوپر تصدیق کی کہ بلا شبہ ایسا ہو سکتا ہے. یہی تو وہ مقام ہے جہاں حضرت صدیق اکبر بنے، ابو قحافہ کے بیٹے صدیق بنے، ورنہ ابو بکر تھے لیکن ابو بکر صدیق بنے اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی کہ بلا شبہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو کوئی تعجب کی بات اس لیے نہیں کہ آسمان سے پل پل میں ان کے پاس خبریں آتی ہیں اور آسمان تک جاتی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف رہا ہے کہ جبریل امین ایک ایک پل میں آسمان کی خبریں آپ تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کا آپ نے مشاہدہ کیا کہ ہستی حالت میں جبریل امین کو دیکھا آپ نے کہ 600 پر جن کے تھے اور ان تمام وہ پھر اس کے بعد انہوں نے جو معذرت خواہی کی کہ میں اس کے آگے میں بڑھ نہیں سکتا اور اگر میں بڑھ جاؤں تو خشیت الہی سے میرے بالوں پر تمام جل جائیں گے. یہ مقام حضرت جبریل امین وہ مقام دیکھیے کہ جہاں پر غار ہرا میں جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ نے پیر مارا، پانی نکلا، وضو کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور جبریل امین نے نماز پڑھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدا کی. اور آج تمام انبیاء کی نماز کے ساتھ ساتھ جبریل امین نے اقامت کہی اور خود نماز میں شریک رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے ساتھ تمام انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی، امام الانبیاء بنے. آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. اس معاملے کے اندر آپ کو کسی قسم کا اور سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جو مناسب سمجھا، جتنا بتلانا چاہا، جو مشاہدہ کرنا چاہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشاہدہ معراج کی رات 27 رجب کی وہ رات ہے جو 12 نبوی میں تمام ہوئی، واقع پذیر ہوئی. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا اور اس کے بعد واپس آئے. اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھ، پروردگار ہم پر کرم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامہ وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ.